عزیزان محترم، بہرحال ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج ہمارا وقت کا امام، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے ذہنوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو اچھی تعلیم، اچھی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ہنر، آرٹ جو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، خاموش نہ رہیں، دیکھیں، ہو سکتا ہے شاید آپ کسی تصویر سے اسلام کی نصرت کر سکتے ہوں، شاید آپ کسی پیغام سے اسلام کی نصرت کر سکتے ہوں، شاید آپ اپنے محلے میں کسی کی ہیلپ سے امام کی نصرت کر سکتے ہوں۔ اپنے آپ کو کمتر خدا کی بارگاہ میں مت سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا قیامت میں آپ کے ذرے ذرے کو جو ہے وہ ظہور دے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چھوٹا کام کیا تھا، اس نے بڑا کام نہیں۔ خدا کے یہاں معیار تقویٰ، جس نے بہتر تقویٰ اختیار کیا خدا اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ بہرحال دیر سے مجھے بٹھاتے ہیں، میرا تو قصور نہیں ہے، مجھے آگے جلدی پہنچنا ہوتا ہے، کل بھی لیٹ ہو گیا، لیکن بہرحال جتنا وقت جو ہے وہ میرا آلموسٹ اینڈ کی طرف ہے، لیکن میں بہرحال پھر بھی عزیزان محترم، یہ ولایت جو میں نے آپ کو کہا شروع میں بہت تیزی سے اس کی طرف پلٹوں، یہ ولایت کو اپنے وجود میں ظہور دینے کے لیے اپنے قلب کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ یہ قلب اس قابل ہوگا تو یہ ولایت ظہور کرے گی اور یہ آپ کو روشن کرے گی۔ یہ جو مصباح الہدیٰ ہے یہ تبھی آپ کو روشن کرے گا جب آپ اپنے اندر جلنے کی صلاحیت رکھیں گے، اور اس عشق کی کیفیت میں آپ کو پروانہ وار اس مصباح الہدیٰ کے گرد گھومنا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو فنا کرنا پڑے گا اس ولایت کے اوپر۔ وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور تاریخی واقعات ہیں، یہ شخص آیا، امام کی خدمت میں آیا، اور خراسان کا غالباً رہنے والا تھا، اور اس نے ایک خادم کو دیکھا امام کے، اور اسے کہا کہ دیکھو میرے پاس باغ ہیں، میرے پاس زمینیں ہیں، میرے پاس سب ہے، تم ایسا کرو یہ میں سب تمہیں دیتا ہوں، یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو، یہ جو تم مولا کی نوکری کرتے ہو یہ مجھے دے۔ بابصیرت شخص تھا نا، جانتا تھا کہ کون سی نوکری کمال پہ پہنچاتی ہے۔ یہ اب اس نے جب اس سے کہا، اس نے کہا کہ معاملہ تو برا نہیں ہے، امام کے پاس گیا، کہا مولا ایسے ایسے ہے، یہ آفر ہے، کیا کریں؟ تو آفریں ہمیں بھی ہوتی ہیں نا بہت ساری، یہ کر لو وہ کر لو، اب آپ کی مرضی ہے کس کو چھوڑو گے، کس کی طرف جاؤ۔ آفر تو ایسی ہے کہ یا امام کی طرف ہو جاؤ یا دنیا کی طرف ہو جاؤ۔ تو آیا مولا سے کہا اس نے کہ مولا ایسے، امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ جانے لگا نا تو امام نے کہا ایک بات یاد رکھنا، کہا مولا، کہا جو دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا نا آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو جانے محترم اس نے اس بندے کو بولا کہ نہیں بھائی یہی نوکری اچھی ہے۔ ویسے ہی ہم سمجھے نہیں ہیں امام کو، اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی نہ اٹھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر زیادہ فضیلتیں بیان ہو جاتی نا، بہت ابھی بھی ہوئی ہیں، وہ بھی سنبھل نہیں رہی ہیں، اگر اور ہو جاتی، مفہوم اس حدیث کا یہی ہے، تو لوگ مولا کے قدموں کی خاکوں کو اٹھا کے چومتے۔ ہم سمجھے نہیں، ہم امام کی ہستی کو سمجھ نہیں رہے، امام کہتے کسے ہیں۔ ایسے تھوڑی لوگوں نے گردنیں اڑوا دی، ایسے لوگوں نے ہاتھ کٹوا دیے، بدن کیوں؟ آج تک جتنا وقت گزرتا گیا، آج بھی جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا اس وقت، لیکن آج کے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو اس طرح ہوتا ہے نا وہ امام کو دیکھ لیتا ہے،
اور جو اس یوسف زہرا کو دیکھ لے اس سے پھر بے چینی سنبھلائی نہیں چاہتی ہے۔ خدا کرے بہرحال ہماری بھی گناہ گار آنکھیں امام کو دیکھیں اور امام تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ یہی انسان کا ہدف ہونا چاہیے۔ میں مر جاؤں امام کو ہی نہ دیکھوں، کیا فائدہ؟ کیونکہ جب میں کچھ دیکھیں، برزخ کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ برزخ یعنی مرنے کے بعد جو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا قیامت سے پہلے کا، وہ عالم برزخ ہے۔ بعض روایت یہ کہتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی کہ دیکھو ہم آخرت میں شفاعت کروا لیں گے، عالم برزخ کو تم نے خود سنبھالنا ہے۔ اب عالم برزخ کے اس معاملے میں آسان تھوڑی ہے۔ عالم برزخ میں تو جو علماء بیان کرتے ہیں منازل الاخرہ، شیخ عباس قمی اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک جھلک جو ہے اگر خطرناک ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا عالم برزخ۔ لیکن میں ایسا جاؤں کہ میرا عالم برزخ نورانی ہو جائے، کیسے ہوگا؟ آیت اللہ حائری یزدی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ صلی اللہ یعنی یہ معرفت یہ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہرحال وہ جب وہاں پہ تھے کربلا میں تو انہیں خواب میں بتایا گیا کہ 10 دن رہ گئے، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ایک دن کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں باغ میں گئے کہیں تو اچانک سے درد ہوا، تکلیف ہوئی اور فوراً لائے تو دیکھا کہ حالت صحیح نہیں ہے، تو انہیں یاد آ گیا کہ وہ 10 دن، تو انہوں نے فوراً سید الشہداء سے توسل کیا، کہا مولا مجھے فرصت دے دیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ خوب مولا سے توسل کیا، موقع مل گیا اور آ کر حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ یہ جو سب ہم پڑھ پڑھ کے آتے ہیں یہ سب انہی کا بنایا ہوا ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا اور جب دنیا سے چلے گئے تو دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے تو کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا میری روح نکلی ہے، مجھے لوگ دفنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہہ رہا میں نے دیکھا کہ باہر دور سے نا آگ آ رہی ہے، آگ کے گولے آ رہے ہیں، تو میں گھبراہٹ شروع ہو گئی، لیکن جتنے وہ قریب آئے تو اچانک سے میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور جتنا میرے قریب آیا آگ دور ہو گئی، تو میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاؤں، آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا کہ ہم امام رضا علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد، ہم امام رضا ہیں، تم ہماری زیارت پہ 64 یا 74 دفعہ آئے ہو، ہم بھی تمہاری زیارت پہ اتنی دفعہ آئے ہیں۔ تو عزیزان وطن یا تو رابطہ اتنا اچھا کر کے جائیں کہ وہاں آنا جانا لگا رہے، لیکن پہچاننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ جس کو پہچان ہو گئی وہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ ان کی محبت میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔